کبھی ہمیں کہا گیا کہ مشینیں خراب ہیں، کبھی کہا گیا LRSR کی موٹر خراب ہے، کبھی کہا گیا کہ کڈنی ہل سے پانی نہیں آ رہا۔ پورے ہفتے کا پانی ہمیں ایک گھنٹہ مل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو لوگ بورڈنگ پہ شفٹ ہو گئے ہیں یا ٹینکر چلوا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، زمین سے تقریباً 1.5-2 میٹر پانی اوپر پریشر سے آ رہا تھا، اور پھر اب وہ پانی صرف یوں بہتا ہے کہ یعنی کہ 4 انچ بھی مشکل سے اٹھے۔ جان بوجھ کے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کے ہمارا پانی روکا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی سپلائی بڑی ہائی رائز بلڈنگ کو دی جاتی ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کے اندیکھے نہیں ہیں، ثبوت ہیں۔ ہمارا 2017 تک تو پانی کی صورتحال بڑی اطمینان بخش تھی، مگر 2017 کے بعد سے ہمارا پورا اہل علاقہ DMS سوسائٹی کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ انتہائی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پیچھے ہائی رائز بلڈنگ بنی، اور ہائی رائز بلڈنگ جو بنی تو جو پانی کی لائن تھی، کنیکشن تھا، وہ سارا ہائی رائز بلڈنگ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ابھی تک جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، اس انفراسٹرکچر میں اس وقت واقعی میں یہ ایک بہت متاثرہ علاقہ ہے، اور اس کے لیے کوشش کر بھی رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے مزید کوشش کریں گے۔ اس وقت جو شہر کو پانی ملنا چاہیے بھتے کی صورت میں جن جگہوں پہ ملنا چاہیے وہاں تو مل رہا ہے، اور اس کی مینجمنٹ بھی انہیں خوب آتی ہے۔ یہ نظام اب اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے چل رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنی جگہ ہے، وہ تو ہو رہی ہے، پیسوں کا دھندا چل رہا ہے، اور وہیں سے آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ سے جی واٹر ٹینکر بھی بھرے جا رہے ہیں، اور وردی والے بھی بیٹھ کے وہاں مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کی توقعات ہیں اور جو ہونی بھی چاہیے اپنے نمائندوں کے ساتھ یا اوپر جا کے جماعت اسلامی کے ساتھ، وہ کس حد تک پھر ہم اس کو ریزولو کر سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک کام اس میں ظاہر ہے جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اہل محلہ ساتھ ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ بہت بڑی بڑی چیزیں حل ہوئی ہیں۔ ہم سیف الدین صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر، کہ اس کو بلدیہ عظمیٰ کی سطح پہ کس طریقے سے اٹھایا جائے، اور پرٹیکولر اس حوالے سے ایک تو ایز اے ہول بڑی بات ہوتی ہے پوری کراچی کی۔ کراچی میں تو یہ المیہ ہے کہ جو نعمت اللہ خان صاحب نے ہب نہر سے پانی آ رہا ہے، ڈیم سے پانی آ رہا ہے، اس سے 4-5 کلومیٹر کے بعد اورنگی گلشن بہار ہے، وہاں پانی نہیں، اور ٹینکر مافیا وہیں سے پانی بھر رہی ہے اور ان کو پیسے لے کے دے رہی ہے۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی کا ایک نیکسس ہے جو پورے ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس سے تو مفر اس وقت نظر نہیں آتا کہ کیسے نکلیں گے، لیکن عوامی دباؤ، عوامی نمائندوں کو ساتھ ملا کر، اور خود جماعت اسلامی کی آواز جب اس میں شامل ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ بڑی بہتری آئی ہے۔ غیر قانونی کنیکشن، اور غیر قانونی یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ناظم آباد جیسے کنجسٹڈ ایریا میں ان 80 گز کے گھروں کے اندر ہم نے خود پبلک ایڈ جماعت اسلامی کی ٹیم نے جا کے، ہمارے کونسلرز نے وہاں پر اتنے بڑے بڑے ریزروائر برآمد کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں یہی صورتحال لازمی، وہاں پر ان گماشتوں نے، ان کے لوگوں نے وہاں پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا، اس کو اوس کر دیا جاتا ہے اور اس کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پہ آپ کو بہلانے کے لیے ایک کام ہوتا ہے کہ جی 1.5 گھنٹہ یہ دیکھیے ہم نے پانی چلایا، لیول کم ہو گیا، اب لیول آئے گا۔ یہ ان کا ایک اسٹوریو ٹائپ کا بیانیہ ہے جو ان کے ایکسین ہر جگہ دیتے پھرتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں آپ ہی لوگوں کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی، اور اس کے 1 ہفتے کا ہم ٹائم دیں گے، پھر آپ کو بھی کال دیں گے، ہماری ٹیم بھی موجود ہوگی۔ دیکھتے ہیں، اوکلی میں سر دیا ہے، آپ کو پولیٹیکل تھریڈ مل رہے ہیں، تو اب پیچھے تو نہیں ہٹنا ہے، نہ ہم نے ہٹنا ہے نہ آپ نے ہٹنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے بڑے بدماش ہیں فرحان غنی صاحب۔ 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں میڈیا میں، اس 48 گھنٹے میں آپ کو ڈیولپمنٹ پتہ چلتی ہے، آپ کے نمائندوں کو ہم بتا دیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے اور ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں۔